خدا کے زندہ کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، خدا کے زندہ کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 26واں باب، اس کی 41 اور 42 یہ دو آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے نکالے میرے ساتھ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 26واں باب 41واں آیت میں سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جی لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی، یہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دیجیے، آمین۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے یہ واقعہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، بلکہ یسوع خود یہ کہہ رہا ہے، جاگو اور دعا کرو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ جاگو اور میرے ساتھ رہیں گے، جاگو اور دعا کرو۔ آج جاگنا ہے نا، دعا کرنی ہے ہمیں۔ تو یسوع نے بارہا اپنے شاگردوں کو بار بار کہا، جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ لکھا یوں ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں، جو خداوند ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں جاگو اور دعا کرو۔ کتنی ضروری بات ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جو یسوع کہہ رہے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، تو کتنا ضروری ہے پھر دعا کرنا، پھر کتنا ضروری ہوا دعا کرنا۔ ارشد بھائی، پھر کتنا ضروری ہوا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو عالم کل ہے، جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، جو سلامتی اور امن کا منبع ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وہ فرما رہے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ شاگردوں کو گل سمجھ نہیں آئی، شاگردوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے تو پطرس نے 3 بار انکار کیا، اسی لیے تو پطرس نے 3 بار یسوع کا کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا۔ اور نے پوچھا، نہیں میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 3 بار اس نے یسوع کا انکار کیا، اس لیے یسوع نے اسے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن صاحب دعا جتنی ہو سکے کرنی چاہیے۔ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، دعا کرنے کتنی دفعہ چاہیے؟ سوری، ہر وقت کہیں دعا کریں گے صاحب، ہر وقت کہیں دعا کریں گے نہیں؟ چلو دسو، ہر وقت دعا تو کرنی ہے لیکن کیسے کرنی ہے؟ ہر چیز میں اس کا شکر ادا کریں۔ یس، ہر چیز میں ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے۔ اور کوئی دعا کی حالت میں رہنا، دعا کی حالت میں رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی آنسر ہے۔ اور کوئی اپنے کاموں سے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے۔ آپ تو ویسے ہی فرما رہے ہیں کہ اپنے کردار سے ہم جانے جائیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم ہر حالت میں، ہر وقت دعا اور روزے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا جاگو اور کیا کرو؟ جاگو اور کیا کرو تاکہ آزمائش میں۔ تو اس لیے ہمیں دعا کی حالت میں رہنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ دعا کی حالت میں ہر وقت رہنا ہے، اور ہر وقت یسوع نے کہا دعا کرتے رہنا ہے۔
لیکن ہر وقت ہم نے حالت میں رہنا ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اسی ہر ٹائم دعا ہی کرتے رہنے ہیں، تو مقصد یہ بھی نہیں کہ ہم نے چرچ نہیں جانا، ہم نے جو دعا کا ٹھہرایا وقت ہے اس پہ دعا نہیں کرنی، ایسا بھی نہیں، جو دعا کے ٹھہرائے وقت ہیں ان پر ہم نے جا کر اس کی حضوری میں بھی دعا کرنی ہے، اس کو آگے جا کے ہم سیکھیں گے۔ لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو کیا ہے جی؟ مستد کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط ہے، پاورفل ہے، اسے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اسے تو کوئی مات دے نہیں سکتا، لیکن جسم میں ہوتے ہوئے ہم کیا ہیں؟ کمزور ہیں۔ یسوع یہ دیکھیں پریچ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ مگر جسم کیا ہے جی؟ کمزور ہے، تھک جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، ہاں برگشتہ ہو جاتے ہیں، راہ حق سے مڑ سکتے ہیں، کیونکہ جسم ہے کمزور ہے۔ تو اس لیے یسوع نے کہا جسم کمزور ہے، اس لیے دعا کرنا ضروری ہے تاکہ تمہارے اندر قوت بھر جائے، تمہیں مسیح کی سمجھ آ جائے، پھر تم راہ حق سے نہیں پھرو گے، پھر تم اس کا انکار نہیں کرو گے، پھر تم اس کا انکار۔ جب یہ بات پترس کو بعد میں سمجھ آئی، روح القدس سے بھر گیا، تو پھر کہنا میرے مسیح نے تو سیدھا سلیب پہ لٹکایا سی، مجھے الٹا لٹکایا جائے، پھر وہ مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسی لیے جب اسے یہ مکاشفہ سمجھ آ گیا کہ دعا میں ٹھہرنا ہے۔ جب 120 کی جماعت بالا خانہ میں دعا کر رہی تھی تو روح القدس نازل ہوا، تو کلام فرماتا ہے وہ روح سے بھر گئے۔ جب روح سے بھر گئے تو روح القدس نے مسیح کی پہچان دی، نزدیکی دی، قربت دی، زور دیا، حکمت دی، دانائی دی، اور پھر وہ کہتے ہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ جو پہلے کہتے ہیں مسیحیت کچھ نہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اسے نہیں مانتے، لیکن جب سمجھ آ گئی دعا کرنے کے باعث، روح القدس کے باعث، تو پھر کہتے ہیں اب ہم زندہ نہ رہے بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو اس لیے یسوع نے سکھایا کہ دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ لکھا جی پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی، یسوع نے پہلے دعا کی، پھر دوبارہ جا کر یوں دعا کی، دوسری دفعہ لکھا جی جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی کیا ہو جی؟ پھر کہا خداوند اگر یہ پیالہ، یہ ذمہ داری جو تو نے مجھے دی ہے، صلیب تک جا کر بنی نوع انسان کا کفارہ دوں، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو پھر کیا ہو؟ تیری مرضی۔ یہ اس وقت ہوا کیونکہ کلام کہتا ہے خدا یسوع مسیح مکمل انسان اور مکمل کیا تھے جی؟ خدا تھا۔ تو انسان ہوتے ہیں، اسے لکھا ہے روح تو مستد ہے، مضبوط ہے، لیکن جسم کمزور ہے۔ یسوع جسم کی حالت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو کہتے بھیا اس کو اس سارے اس دکھ کو دیکھتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اگر یہ میرے پیے بغیر ٹال نہیں سکتا، تو جب انہوں نے دعا کی تو روح القدس سے بھر گئے، فرشتے اس کی مدد کرنے لگے، پھر اس نے کہا میرے پیے بغیر اگر نہیں ٹل سکتا تو میں حاضر ہوں، میں اس میں یہ کو دینے کے لیے تیار۔ آمین۔ میں بنی نوع انسان کے کفارہ دینے کے لیے، اس لیے دلیری دعا سے آئی ہے۔ جسم کمزور ہے، وہ زور اور اس وقت ہوگا جب ہم دعا کریں۔ اس لیے یسوع نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے جی؟ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی کیا ہو جی؟ پوری ہو۔ اجمین کے دعا سے قوت ملی اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، آگے لکھا جی پھر آگے، اور آ کر پھر انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ آنکھیں بڑی نیند سے، اس نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں، پھر آ کے دیکھا اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا، پھر ان کو چھوڑ کر چلا، پھر خدا یسوع مسیح انہیں چھوڑ کر، کلام یہ کہہ رہا ہے کہ پھر انہیں چھوڑ کر چلا گیا، پھر انہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ کتنی بار جی؟ خدا یسوع مسیح نے کہا ہر وقت دعا کرتے، میرے ساتھ ہے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہاں لکھا ہے پھر تیسری بار۔ کتنی بار؟ تیسری بار خدا یسوع مسیح نے دعا کی۔ کتنی بار جی؟ تیسری بار۔ یہ مطلب فزیکلی جا کر جھکنا، اپنے آپ کو خالی کرنا۔ ہر وقت ہم دعا کی حالت
میں ہے, ہمارے کریکٹر سے تو ہے, لیکن اس کے آگے جھکنا بھی ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے, ہمارا ایک مالک ہے جس کے آگے ہم جھکتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں کہ خداوند میں کچھ بھی نہیں لیکن تو سب کچھ ہے. اسی لیے لکھا کہ خدا یسوع مسیح نے کتنی بار دعا کی تھی؟ 3 بار. کتنی بار ہے ٹھیک ہے صاحب؟ 3 بار دعا کی, 3 بار دعا کی. لکھا ہے تیسری بار دعا کی تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو اور کیا کرو؟ آرام کرو. اب سوتے رہو اور کیا کرو؟ آرام کرو. دیکھو وقت پہنچا ہے, ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے. اٹھو چلو دیکھو میرا پکڑوانے والا کیا جی نزدیک پہنچا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے شاگردوں کو سے بات کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. جب انہیں پھر تیسری بار دعا کی, سوتا پایا, تو پھر انہیں کہا دیکھو ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے. اور یہ کہہ کر خدا یسوع مسیح چلے گئے اور پھر انہیں پکڑوایا گیا. اور پھر آپ سب واقعہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کیا کہا, 39 کوڑے اس پر برسائے گئے, اسے ہماری خاطر مارا گیا, اس پر ہماری خاطر تھوکا گیا, بلکہ ہماری خاطر اس کی داڑھی کو بھی نوچا گیا, اسے لان تان کیا گیا. یسایا نبی کا صحیفہ اگر پڑھے تو بتاتا ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی, اس کی کوئی شکل و صورت نہ رہی, اس لیے کہ وہ بنی نوع انسان سے پیار کرتا ہے, وہ بنی نوع انسان کو بچانا چاہتا ہے. اس لیے یسوع نے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو اٹ مین دعا بہت اہم ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے. 3 بار یسوع نے بھی دعا کی ہے, جیسے کہ بھائی آرتر نے بتایا, ڈیکن صاحب نے بتایا, ایلڈر صاحب نے بتایا, ارشد بھائی نے بتایا کہ دعا کلام کہتا ہے ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے, لیکن ہر وقت تو ہمیں دعا کی حالت میں رہنا چاہیے. دعا 3 بار, جتنی بار آپ کر سکتے ہیں. فزیکلی میں بتا رہا ہوں کہ جھکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کرنا کہ خدا میں کچھ نہیں لیکن تو سب کچھ ہے. جھکنے کا مقصد یہ ہے, دعا کرنے کا مقصد یہ ہے, اس کی حضوری میں ٹھہرنے کا, ٹھہرائے وقت میں اس مذبح پر جانے کا وقت, دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں جی, خالی کرتے ہیں کہ خدا میں کچھ بھی نہیں لیکن تو سب کچھ ہے. ایک واقعہ اہم سب دیکھیے, دانیل کی کتاب. دانیل بھی 3 دفعہ دعا کرتا ہے, ایماندار ہے یہ. ہاں اس کا 6واں باب جی, دانیل 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہمیں یہ بتاتی ہے, نکالے میرے ساتھ, 6واں باب 10ویں آیت. لکھا ہے جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھولتا تھا. وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور کیا کرتا تھا جی, دعا کرتا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. آپ اس واقعہ کو جانتے ہیں, دانیل کو کہاں ڈالا گیا تھا؟ شیروں کی ماند میں, جہاں شیر ہوتے ہیں, جہاں شیر ہوتے ہیں, اور بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا. یہی کلام کہتا ہے, اور بھوکے شیروں کے آگے دانیل کو ڈالا گیا. اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کیس کے اوپر بادشاہ نے دستخط کر دیے, مین کے اپنے سائن کر دیے کہ اسے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے. یہ میرے حکم کو نہیں مانتا, یہ میرے حکم کو نہیں مانتا, اس لیے اسے شیروں کی مان میں کیا کر دیا جائے, ڈال دیا جائے. اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹری کا دریچہ جو یروشلم کی طرف کھلتا تھا وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو شکر گزاری کا مقصد یہ ہے جی کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں یا جو کچھ ہم چاہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے لیے ایسا کرے گا تو ہم شکر گزاری کریں, خداوند تو نے ایسا کر دیا ہے تو اطمینان وہ ہمیں مل گیا ہے, ایسا ہو گیا. شکر گزاری کا لفظ جو ہے
جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیں بتاتا یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں مل گئی. یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر گئے تو لازر ابھی زندہ ہوا نہیں تھا، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا تھا خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے اور تو نے میری سن لی ہے. اور لازر سے کہا لازر قبر سے باہر نکلا اور لازر کفن سمیت یسوع کے پاس آ گیا. آمین. تو خدا شکر گزاری ہمیں ہر وقت ہر حال میں کیا کرنی چاہیے تھی، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ دانیال بھی کیا کر رہا ہے، شکر گزاری کر رہا ہے اور گھٹنے ٹیک کر تین دفعہ کیا کرتا ہے، دعا کرتا ہے. کتنی دفعہ کرتا ہے کہ دعا 3 دفعہ. خدا یسوع مسیح نے کتنی دفعہ کی، 3 دفعہ خدا یسوع مسیح نے دعا کی اور پھر شاگردوں سے کہا اب سوتے رہو، اب میرا کون سا وقت آ گیا ہے. ابن آدم کو گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے. دکھ سے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اب ابن آدم کو کس کے حوالے کیا جاتا ہے، گنہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے اور تم میرا انکار کرو گے. اچھا دیکھا ہے جی. لیکن 3 دفعہ یہ خدا یسوع مسیح نے دعا کی. لوکا کی انجیل کو ہم پڑھیں تو وہاں میں لوکا کی انجیل بتاتی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے. تو جیسے کہ جواب دیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دعا کی حالت میں تو ہمیں ہر وقت رہنا ہے. روزے کی حالت میں تو ایماندار ہر وقت ہوتا ہے، لیکن فزیکلی بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا فضل دے ہم 3 دفعہ، خدا فضل دے ہم 7 دفعہ، خدا فضل دے ہر وقت ہم جھکے ہی رہیں، یہ گھٹنے خدا کی حضوری میں پڑے ہی رہیں. تو کیا ہی خوبصورت بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہی رہیں. یہ تو بڑی عمدہ بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈائریکٹ پرنس سے خدا کے خادم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں آسمان کو کھولنے کی جو کنجی ہے، آسمان کو کھولنے کی کنجی دعا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسمان کھلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے معجزے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ہو، تو اس کے لیے دعا اشد ضروری ہے جی. دعا کی بہت کیا ہے جی، ضرورت ہے. تو دعا ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن فزیکلی دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہنا سی آتا دعا کرتے رہنا ہے. پوچھے جی دعا کی نہیں دفعہ قبول، میں آتا دعا سے لینا خدا نے کہا دعا چنا، وہ ٹھیک ہے. ایماندار ہر ٹائم دعا کی حالت میں ہوتا ہے. کیا اس کے اندر لالچ نہیں ہوتا، غلط سوچیں نہیں ہوتی، غلط خیال نہیں ہوتے. یہ ہے دعا کی حالت میں رہنا، یہ ہے روزے کی حالت میں رہنا، برائی سے دور رہنا. ہاں یہ ہے ہر ٹائم دعا کی حالت میں رہنا. لیکن فزیکلی دعا کرنا یہ اشد ضروری ہے. جب اس کے ضرور حضور جھکتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ خداوند تو سب کچھ ہے، جس طرح دانیال نے کی. لکھا اس واقعہ کو پڑھتے ہیں ہم آگے جا. دیکھا کھلتا تھا وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیال اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے. بس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے؟ کیا 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی محمود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈالا جائے؟ مشیروں نے، لوگوں نے آ کے بادشاہ کو یہ بات یاد دلائی کہ یہ شخص تیرے فرمان کی بادشاہ نافرمانی کرتا ہے، یہ تیرے حکم کی تکمیل نہیں کرتا، یہ تیرے حکم کو نہیں مانتا، یہ تو نے کہا ہے کہ 30 دن تک کوئی کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرے گا، دعا نہیں کرے گا، کسی کے آگے نہیں جھکے گا. لیکن یہ دانیال 30 دن سے کنٹینیو اپنی دعا اپنے آقا کے آگے، اپنے خدا کے آگے جھکتا ہے اور دعا کر رہا ہے. کیا تو نے اس فائل پر، کیا تو نے اس قانون پر جو قانون ہے سائن نہیں کیے، دستخط نہیں کر دیے، سائن نہیں کر دیے؟ تو لکھا ہے جب اسے یاد دلایا گیا بادشاہ دل میں یہ سوچتا تھا. آگے جا کے ہم پڑھیں گے، دیکھتے ہیں. دستخط نہیں کیے، کیا 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی اور محمود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈالا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے. اس کے قانون کے مطابق کہا جی اس قانون کے مطابق جو فارسیوں اور مادیوں کا قانون ہے اس کے مطابق یہ بات سچ ہے اور میں نے سائن کر دیے ہیں. اب ایسا شخص کون سا ہے جو
میرے معبود کی یا میرے مالک کی یا خالق کی جسے ہم سجدہ کرتے ہیں، جو ہماری مورتی ہے، اس کے سوا کسی اور معبود کو سجدہ کرتا ہے، وہ کون سا شخص ہے؟ اس کو حاضر کیا جائے، اسے پیش کیا جائے۔ لکھا ہے جی، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ سچ ہے، تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا اور نہ اس التواقی فرمان کو جسے تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے۔ خاطر میں جو قانون تو نے بنا دیا ہے، جو قانون تو نے لکھ دیا ہے، جس پر تو نے دستخط کر دیے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتا، یہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ لکھا ہے ہر روز 3 بار، کتنی بار جی؟ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت کیا ہوا؟ رنجیدہ ہوا۔ نہایت کیا ہوا جی؟ رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑایا، اور سورج ڈوبنے تک اس کی چھڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ بادشاہ یہ جانتا ضرور تھا کہ دانیل جس خدا کے آگے جھکتا ہے وہ سچا خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ بادشاہ چاہتا نہیں تھا، لیکن مشیر جو ایڈوائزر ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کسی بادشاہ کا اگر ایڈوائزر اچھا ہو تو بادشاہ اتنا قابل نہ بھی ہو لیکن وہ بڑی ترقی کرتا ہے۔ اگر بادشاہ بہت قابل ہو، ایڈوائزر ٹھیک نہ ہو تو اس کی قابلیت فیل ہو جاتی ہے۔ نسیم بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بات آپ عقل ہے کہ بادشاہی میں دیکھ لیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے مغلوں کا، وہ بادشاہ کو اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن اس نے بادشاہت کی۔ لیکن وہ بتاتی ہے، ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اس کے جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بڑے قابل تھے، وہ بڑے اچھے تھے، دماغ اس کا چلتا تھا لیکن باقی کام وہ خود کرتے تھے۔ لیکن اس نے ایسی بادشاہ کی، اس کی بادشاہ آج تک مغلوں کی، باقی جتنے بھی مغل کے بادشاہ گزرے نے سارے شرابی کبابی پینے پلانے والے گزرے، لیکن اس بادشاہ نے بڑی حکمت سے بادشاہ کی، کیونکہ اس نے مشیر جو اپنے ساتھ رکھے وہ بہت اچھے تھے، سمجھدار تھے، وہ دعا کو خدا کے ساتھ چلنے والے، وہ اچھے لوگ تھے، وہ سے اچھا مشورہ دیتے کہ نہیں بادشاہ ایسے نہیں ایسے، بادشاہ ایسے نہیں ایسے۔ تو جب مشیر یا ایڈوائزر آپ کے اچھے ہوتے ہیں تو بادشاہ پھر قائم رہتی ہیں، کیونکہ ڈبوندے جو نالا رہنا ڈبوندے ہوئی رہے نسیم بھائی، ڈبوتے وہی ہیں جو ساتھ والے ہوتے ہیں، نہیں تو ادروائز ضرورت نہیں کسی کی کو ڈبو سکے۔ جو بھیتی ہوتا ہے نا پنجابی چکن، جو بھیتی ہوتا ہے وہی مرواتا ہے۔ یسوع کو پکڑایا کس نے تھا؟ اس کے اپنے ہیں، اس کے جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ 30 سکوں میں یسوع کو بیچ دیا۔ کتنوں میں جی؟ 30 سکوں میں یسوع کا سودا کر دیا، بیچ دیا، اور کہا جس کا میں بوسہ دوں گا اسے پکڑ لیں۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہو، خدا کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں، اچھی ٹیم، اس لیے کیوں ہم دعا کرتے ہیں خداوند اچھے لوگ عطا کر، خداوند اچھی ٹیم دے تاکہ ہم تیری بادشاہت کی وسعت کے لیے کیا کریں؟ کام کریں، اور بہت سی روحوں کو تیری بادشاہت میں لانے کا کیا بنے؟ وسیلہ بنے۔ دعا کریں کہ لوگ خداوند اچھے عطا کریں۔ جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، آخری دم تک سورج ڈوبنے تک کرتا رہا کوشش کہ شاید کچھ بن پائے، لیکن نہیں بن پایا۔ لکھا ہے پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ انہوں نے یاد دلایا بادشاہ کو، بادشاہ کیونکہ کوشش کر رہا تھا کہ چھوٹ جائے، لیکن انہوں نے یاد دلایا کہ بادشاہ جو فارسیوں کا قانون آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا، کیونکہ تو نے اس قانون پر کیا کر دیے ہیں؟ سائن بھی کر دیے ہیں، تو آلریڈی اس پر دستخط کر چکا ہے، وہ قانون نہیں بدلے گا۔ اب اسے شیروں کی ماند میں ڈالنا ضرور ہے، کیونکہ قانون یہی کہتا ہے، پرنسپل یہی ہے، یہ قانون بنا ہوا ہے، بادشاہ اس کو تو ڈال نہیں سکتا۔
उसे क्या किया गया? जब याद दिलाया गया तो बादशाह ने कहा बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर लिखा तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियल को लाया और शेरों की मान में डाल दिया। तब दानियल को लाया गया। बादशाह कोशिश कर रहा है कि दानियल सच्चे खुदा की प्रस्तिश करता है, उस सच्चे खुदा को मानता है, उसका खुदा सच्चा है, उसका खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो बरहक है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सब कुछ करने पर क्या है जी? कादिर है। और ये दानियल जिसके आगे झुकता है, 3 बार जिसकी बंदगी करता है, प्रस्तिश करता है, दुआ करता है, शुक्रगुजारी करता है, ये उसे शेरों की मान से बल्कि शेरों से छुड़ाने की कुदरत, शेरों से बचाने की कुदरत रखता है। बादशाह इस वाक़या को जानता है, इसलिए कोशिश करता है, लेकिन मशीरों वजीरों के उस कानून की खातिर जो उसे याद दिलाते हैं कि बादशाह तूने साइन कर दिए हैं, अब तू मुकर नहीं सकता क्योंकि तेरे साइन इस पर मौजूद हैं। तो बादशाह भी कहता है ओके साइन मैं कर चुका हूँ, तो अब मैं इसे ज़रूर डालूंगा, क्योंकि उसे याद दिलाते हैं कि कानून बादशाह मुकर्रर करते हैं, कभी नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियल को लाए और शेरों की मान में डाला। पर बादशाह ने दानियल से कहा, सुनिए जी, बादशाह ने दानियल से कहा तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है। देखिए ये स्टेटमेंट बादशाह की स्टेटमेंट है जी। कहा तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। जब शेरों की मान में दानियल को डाला जा रहा है, मशीरों वजीरों के कहने पर कि इसका कानून खुदा बादशाह तेरा कानून नहीं बदल सकता, ये कानून सख्त है, इसे डालना ही पड़ेगा। तो जब उसे डाला जा रहा है तो बादशाह कह रहा है ऐ दानियल जिस खुदा की तू बंदगी करता है, जिस खुदा की तू प्रस्तिश करता है, जिसके आगे तू 3 दफा घुटने टेकता है, अपने आप को खाली करता है, सरेंडर करता है, जो तू इकरार करता है कि मैं कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है, तू उसके हाथों में अपने आप को देता है, आज वो तुझे इन शेरों की मान से बल्कि इन शेरों से बचाने की कुदरत रखेगा और तुझे बचाएगा। आमीन आमीन हालेलुया। ये स्टेटमेंट उस बादशाह की है जो कहता है मेरी मूर्ति के आगे क्या करो? सजदा करो। जो कहता है कि मेरे इस आका को, मेरे इस खुदा को सजदा करो, लेकिन वो दानियल के खुदा की कुदरत को जानता है कि वो मेरे इस मामूद से, मेरे इस खुदा से बड़ा खुदा है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो हर एक चीज का बनाने वाला है। बल्कि इंसान की जिंदगी में उसने इंसान को उसने क्या किया थी? उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। बल्कि इंसान को भी उसी ने जिंदगी दी है, सांसें दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, बल्कि हर एक चीज उसके कंट्रोल में है। ये शेर भी उसके कंट्रोल में है। हमें ये शेर भी उसके कंट्रोल में है। वो शेरों के मुंह को भी बंद करने की कुदरत रखता है। आमीन। तेरा खुदा जिसकी तू बंदगी करता है, जो खालिक है, जो मालिक है, जिसने हर एक चीज बनाई है, वो तुझे जरूर बचाएगा। वो तुझे, क्योंकि पीछे कॉज क्या है, पीछे रीजन क्या है कि वो खुदा के हजूर झुकता है, 3 बार दुआ करता है कि तू खुदावंद रहीम खुदा है, तू मोजज़ात का खुदा है, तू सब कुछ करने पर कादिर है। मैंने पहले कहा कि दुआ खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था करो ताकि आजमाइश में, अरे आजमाइशें आ भी जाएं तो जो रास्तबाज लोग होते हैं, दुआ करने वाले लोग होते हैं, उन्हें कोई भी चीज अगर पहुंचा नहीं सकती है। देखिए ना क्या है आगे लिखा है, देखिए पढ़े बादशाह, ये बादशाह की स्टेटमेंट अभी तो आपको सुनाइए। ठीक है, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर क्या किया रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर क्या कर दी? उस पर मोहर भी हुकूमत की कर दी, उस पर हुकूमत की मोहर भी कर दी गई। खुदा यीशु मसीह को जब कब्र में डाला गया, उस पर जो पत्थर रखे गए थे, रोमियों ने उसे भी सील किया था, उस पर भी क्या की गई थी? मोहर की गई थी। यहाँ पर भी इन फारसियों और मादियों की हुकूमत की मोहर इस पत्थरों पर कर दी गई है कि हम इसे शेरों की मांद में डालते हैं
اور ہم اس پر مہر کرتے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے خدا کی بندگی نہیں کی، اس نے ہماری مورتی کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے ہم یہ اسے سزا دے رہے ہیں۔ تو جڑے پتھراں نوں خدا نے مسیح دی قبر پہ رکھیا سیل کیا مور کی، بلکہ پہلے والے بھی اٹھائے، کیا وہ سیل، کیا وہ پتھر، کیا وہ سپاہی خدا کی قدرت کو روک سکے؟ روک سکے؟ روک سکے نہیں، کیونکہ فرشتوں نے اس پتھر کو ہٹایا اور خداوند یسوع مسیح اس قبر میں سے جی اٹھے اور کہا موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ ہاللویہ، موت تیرا ڈنگ۔ تو اسی طرح اس پتھر جو ماند پر رکھا گیا تھا، لکھا ہے کہ اس پر بھی اس حکومت کی سیل کر دی گئی، اسے سیل کر دیا کہ اب اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس پتھر کو کوئی بھی نہیں ہٹائے گا۔ اور ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی، تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا۔ دیکھیں جی بادشاہ کر کیا رہا ہے، کہہ رہا اپنے اتھے گیا قصر کا جہاں دعا کرتا تھا، وہ جو اس کا مذبح تھا یا ایک جگہ تھی، اس کے اندر گیا اور لکھا اس نے ساری رات کیا کیا؟ فاقہ کیا۔ ساری رات کیا کیا جی؟ فاقہ کیا، اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے لائے، اور اس کی نیند جاتی رہی، اور اس کی نیند جاتی رہی، اور بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا۔ جب نیند اس کی جاتی رہی، وہ دعا کرتا رہا کہ خداوند دانیل کو تو بچائے گا، تو معجزہ کرے گا۔ وہ دانیل کی وجہ سے بڑا بادشاہ پریشان تھا، وہ اس کی نیند اڑ گئی، وہ پریشان ہوا کہ دانیل کو ایسا نہ ہو کہ یہ جو غیر معمود ہیں، یا یہ بت جن کے اندر کوئی طاقت، کوئی حکمت، کوئی درائی نہیں، یہ کہیں اپنے آپ کو بہت بڑا خدا نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو وہ اس وجہ سے بادشاہ بڑا پریشان رہا، اسے نیند رات کو نہ آئی۔ لیکن لکھا ہے سنیں، صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غضبناک آواز سے، بات دیکھیں آواز کے اندر غضبناک تھا، لکھا ہے غضبناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل زندہ، کیا لکھا ہے جی؟ زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا تھا قادر ہوا؟ دیکھیے جی بڑی اچھی سٹیل، تجھے شیروں سے چھڑایا۔ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ کیا کیے جی؟ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے کچھ ضرر نہیں پہنچایا۔ آمین، آمین، سارے کہیں آمین۔ مجھے کچھ ضرر، یہ شیر ہوں، آگ ہو، طوفان ہوں، پہاڑ ہوں، آندیاں ہوں، خدا اگر ہمارے ساتھ ہو تو کوئی چیز بھی ہمیں ضرر پہنچا، آمین، سارے کہیں آمین، ہاللیلویہ، کوئی چیز بھی ہمیں ضرر پہنچا نہیں سکتی اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، آمین۔ تو اس نے بادشاہ کو آواز دی، بادشاہ تو جیتا رہے، میں بھی جی رہا ہوں، تیرے شیروں کے منہ فرشتوں نے کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ وہ بھوکے شیر تھے جی، بھوکے شیر نوچتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ انسان کو ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح گوشت کھائیں، لیکن خدا نے ان کے منہ کو کیا کر دیا جی؟ بند کر دیا۔ لکھا ہے اس نے آگے پھر بادشاہ کو جواب دیا، لکھا ہے تجھے شیروں سے چھڑایا، لکھا ہے تجھے شیروں سے چھڑایا۔ اب آگے دانیل جواب دے، تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ کیا کر دیے؟ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے کچھ ضرر نہیں پہنچایا، انہوں نے مجھے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا۔ میں اس کے حضور کیا ہوا جی؟ یوحنا رسول یسوع کا جو شاگرد تھا، جس پر پتمس کے جزیرہ پر مکاشفہ بھی کھلا، جس سے آنے والی باتوں کا بھید ملا، اس رسول کو جلتے تیل کے اندر، کڑائی کے اندر بھی ڈالا گیا تھا۔ کلام ہمیں بتاتا ہے
बुक्स हमें बताती है, अगर आपने पढ़ा हो तो तेल जैसे गर्म होता है कढ़ाई के अंदर, तो इसको डाला गया, देखा जैसे डाला गया वो ऐसे ही वापस निकला, एक बाल एक जिस्म एक चीज भी उसकी नहीं चली। उसको आप समझते हैं कि तेल के अंदर डाला जाए तो बच सकता है, लेकिन तेल के अंदर उसको डाला गया क्योंकि एक लेवल होता है, उस लेवल तक जब हम पहुंचते हैं ना, इसलिए यीशु ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ हमें उस लेवल तक लेकर जाती है, रोजा हमें उस लेवल तक लेकर जाता है, फिर हमारे ऊपर गोलियां चले, आंधियां चले, तूफान आए, हाँ शेर हमारे ऊपर छोड़ दिए जाए, कोई भी चीज हमें जरूर पहुंचा। आमीन। इसलिए दुआ करना क्या है जी, जरूरी है। इसलिए यीशु ने कहा जागो और क्या करो, जागो और क्या करो, जागो और क्या करो, जागो और क्या करो, दुआ करो। दुआ करेंगे आज के बाद, जागे और दुआ करें ताकि आजमाइश में फिर तेल का कढ़ाया हो, शेरों की मांड हो, आग की भट्टियां हो, तूफान हो, कोई चीज आपको जरूर नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि खुदा अपने फरिश्तों को आपकी मदद के लिए भेज दे। आमीन। बल्कि यीशु खुद हाजिर हो जाएगा। सदरत मिस्र और अब्दुल को का वाकया आपने सुना है, जब उन्हें भट्टी में डाला गया तो बादशाह ने उनको भी कहा आग कितनी गुना ज्यादा कर दी जाए जी, 7 गुना ज्यादा तेज कर दी जाए पहले से, क्योंकि इन्होंने मेरी नाफरमानी की है, इन्होंने मेरे हुक्म को नहीं माना और मेरे से बदतमीजी की है, इसको आग को 7 गुना ज्यादा तेज कर दिया जाए। कलाम कहता है कि जिन्होंने भट्टी में उन्हें डाला था वो जल गए, भस्म हो गए, खत्म हो गए, लेकिन 3 को डाला। बादशाह ने जब कहा कि इनका क्या हो रहा है, मैं देखूं जरा, तो कहता है मैं पूछता है लोगों से कितने लोगों को आग में डाला, कहते बादशाह सलामत 3 को, कह रहा लेकिन मैं 4 को आग में चलते फिरते देख रहा। आमीन। कितनों को देख रहा हूं जी, लेकिन मैं आग में 4 को चलते फिरते देख रहा हूं, और चौथे की शक्ल सादे किसी है, यानी कि खुदा के बेटे की है जी। आमीन। हालेलुया। तालियां दे यीशु के। हालेलुया। चौथे की सूरत अलाज़ादे किसी है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे साथ आग में, परेशानियों में, दुखों में, मुसीबतों में खड़ा होता है और हमें संभालता है। कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई शेर, कोई आग हमें जलाकर भस्म नहीं कर सकती, क्योंकि खुदावंद खुद हमारे साथ है। इसलिए हमें दुआ की जरूरत है, इसलिए हमें खुदा की हजूरी की जरूरत है, इसलिए हमें खुदा के साथ रहने की जरूरत है। ये इतने वाक्य आपको बताए हैं, क्या इन्हां दा खुदा फर्क है, साडा खुदा फर्क है? दसो अगर कोई फर्क है। वही खुदा जो दानियल का खुदा है, वही खुदा जो सदरक मिस्र और अब्दुल नजू का खुदा है, वही खुदा जो एलिया का खुदा है, वही खुदा हमारा खुदा है। आमीन। वही खुदा हमारा खुदा है। फर्क ये है कि वो हमेशा दुआ करते, खुदा की हजूरी में रहते, हम शायद उससे थोड़ा सा दूर है। तो जरूरत आज इस बात की है कि हमें भी उनकी तरह दुआ करनी है, रोजे में ठहरना है। जब हम दुआ करेंगे तो वही कुव्वत, वही जोर हमें मिलेगा। फिर हमें ये शेरों की मानते हों, परेशानियां हों, दुख हो, मुसीबतें हों, कोई भी चीज हमें जरूर पहुंचा। आमीन। कहे आमीन, कहे आमीन। क्या करना, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, हर वक्त क्या करना है, हर वक्त हमें दुआ की हालत में रहना है, रोजे की हालत में रहना है। लेकिन फिजिकली भी दुआ करनी है, नहीं कहना जी पास्टर ने क्या आप तब दुआ चाहते हैं, मसीह से दुआ चाहिए, इंसान है ना, कमजोर है, इसलिए हमने दुआ करनी है। यीशु ने पैटर्न हमें सिखाया है, यीशु ने खुद 3 बार दुआ की, यीशु ने खुद दुआ की। वो रात दुआ करने जाता, पहाड़ों पे चला जाता था, ऊपर जाके दुआ करता रहता। सुबह जब बड़ा काम कर रहा ना, बदरू हुई चीजें, बीमारियां जाए, हर तरह की नाराजगियां जाए, लोग शिफा पाए, तो उसके लिए फिर हजूरी से जोर लेकर आना जरूरी होता है। आमीन। जोर चाहिए उसके लिए, कुव्वत चाहिए उसके लिए। इसलिए यीशु ने कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर चाहते हो कि बेदारी आए,
چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے بدل جائیں, چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بدل جائیں, اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, اگر چاہتے ہیں کہ دنیا پوری شے کو خداوند سے ہلا کر رکھ دے, روحیں نجات پائیں, تجھے قبول کرے, تجھے آسمان پر آتے ہوئے روبرو دیکھیں, تو پھر ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں زور لینے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں خدا کی حضوری میں رہنے کی. آمین آمین صاحب, آمین آمین. پھر ہمیں دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کلام کہہ رہا ہے, اور خداوند یسوع مسیح کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, جاگو اور دعا کرو, ہر وقت دعا کرتے رہو, دعا تمہیں قوت دے گی, دعا تمہیں مضبوط کرے گی, دعا تمہیں زورور بنا دے گی, دعا تمہیں مجھ سے ملا دے گی. آمین. کتنے لوگ یسوع نہ ملنا چاہتے ہیں؟ آمین آمین. سارے یسوع نہ ملنا چاہتے ہیں؟ میں میری خواہش یہ ہے, میں خداوند دو طرح کی موت میں چاہتا ہوں. میں آن لائن خدا کی حضوری میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے کہا خداوند ایک تو مجھے شہید کر دے, میں آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے, میں تیری گواہی دیتے دیتے جان دینا چاہتا ہوں. کوئی کہے یسوع کا انکار کر, میں کہوں یسوع راہ ہے, حق ہے, زندگی ہے, یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں, تو میری گردن کاٹ دے گی, گردن حاضر ہے یسوع کے لیے, میں سچ کہتا ہوں. ایک یہ. نمبر دو, میں نے کہا خداوند یہاں پھر تو آئے بادلوں پر, میں تجھے روبرو اٹھ کر تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں. آمین. میں تیرا استقبال کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے روبرو دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں, میں تیری بادشاہت میں رہنا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہوں. تو میرا زور ہے, تو میری قوت ہے, تو میری چٹان ہے, تو میرے چھپنے کی جگہ ہے, تو میرا آسرا اور پالنہار ہے, تو میری فکریں کرنے والا ہے. انسان شاید کہیں کسی بھی اسٹیج میں یا کسی بھی ایسے فیز میں جا کے آپ کو چھوڑ سکتا ہے, بے وفا ہو سکتا ہے, لیکن میرا اور آپ کا خدا کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا. آمین. میرا اور آپ کا خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اس لیے یسوع نے کیا کہا, جاگو اور کیا کرو, دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہر وقت دعا کرو. دعا کا میں ہمیشہ دعا پہ زور دیتا ہوں. ایک گھروں کے اندر مذہبے بنا لے, ہاتھ جوڑ کے کہنا مذہبے بنا لے. خاص کر ماؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مذہبے بنا لے. جو آپ کریں گی بچے وہی دیکھیں گے. جو ماں, کیونکہ پہلا گھر سٹا ہوتی ہے, ماں یونیورسٹی ہے, کالج ہے, اسکول ہے. ہاں ہم زور تو دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر, ہم سوچتے تو ہیں, لیکن اس کے لیے زور نہیں مارتے, اس کے لیے ہم سیدھا راستہ نہیں بچوں کو بتاتے, اس کے لیے اسے راہ پر اسے نہیں لے کر چلتے. تو ماں کا کام ہے انگلی پکڑ کر بچوں کو کہاں لے کر جائے, راہ دکھائے کہ بچے راہ یہ ہے, حق یہ ہے, دروازہ یہ ہے. جب وہ اس پیٹرن پہ چڑھ جائیں گے تو بڈھے ہو کے بھی وہ مڑیں گے نہیں. تو اس لیے ماؤں سے خاص کر میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ باپ باہر ہوتے ہیں, آفیسر میں ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ان کے پاس اور بھی بہت سے پریشرز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ماں بہت سے پریشر, کھانا بنانا, یہ کرنا, اسکول بھیجنا, لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ماں کو بچے کیا کرتے ہیں, خاص کر بیٹیاں جو ماں کو فالو کرتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ ہماری ماں کیا. کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ کسی اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی ماں سے نہیں, اس کی ماں سے جا کے ملو. اس کی ماں سے نہیں, اس کی ماں سے جا کے ملو. مطلب سمجھے میری بات, سمجھے میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. فرض کریں میں آرتر بھائی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے کسی گھر پہ جاتے ہیں, تو جو بیٹے کی ماں ہے اس سے نہیں ملنا ہے, اس کی ماں سے ملنا ہے, اس کی ماں سے ملنا ہے. اس کی ماں اگر سنجیدہ ہے, دعا گو ہے, اس کی گفتگو اگر اچھی ہے, خدا کے ساتھ چلنے والی, تو سمجھ لیں اگو یا بیٹی بھی انجی ہوئی. ایک یہ نسل در نسل چلتی ہے, یہ نسل در نسل چلتی ہے. تو اس لیے میں ماؤں سے میں خاندانوں پہ زیادہ زور دیتا ہوں. خاندان میاں بیوی اگر اچھے ہوں گے, ان کے تعلقات اگر اچھے ہوں گے, وہ دعا گو ہوں گے, وہ دعا کرنے والے ہوں گے, تو آپ کو کوئی زور, بچے کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آٹومیٹکلی بچے اس راہ پر چلنا شروع کریں گے. یہ سچ بتا رہا ہوں, صحیح بات بتا رہا ہوں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, بچے آٹومیٹکلی اس راہ کو لینا شروع کر دیں گے جس راہ پر آپ کو اب وہ اپنے ماں باپ کو چلتے ہوئے دیکھیں.
تو اس لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر مسئلے بنائے جائے، دعا کی جائے. تو 3 دفعہ تو دعا کر سکتے. روٹی 3 دفعہ کھانے کہ نہیں کھاتے؟ روٹی 3 دفعہ کھاتے یا نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے صاحب، 3 دفعہ روٹی ہم کھانا یہاں تو پہنچے روٹی نہ کھاؤ گے. کہیں روٹی سے زیادہ ضروری دعا ہے. اگر 5 منٹ سے پہلے دعا کر لیں گے تو کون سی بات ہے؟ یہ اہمیت کی بات ہے. ہم نے خدا کو کبھی اہمیت عزت دی نہیں، خدا کی کبھی عزت کی ہی نہیں. تو پھر اگر ہم نے خدا کی عزت نہیں کی تو وہ بھی ہماری عزت نہیں کرے. مسئلے بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بنا لیں پلیز. ہماری میں اپنی قوم کے لیے یرمیہ نبی کا صحیفہ میں پڑھ رہا تھا تو یرمیہ کہتے ہیں کاش میرا سر پانی کا چشمہ ہوتا، میں شب و روز اپنی بنت قوم کے لیے آنسو بہاتا. کہتے ہیں کاش میرا سر پانی کا چشمہ ہوتا، میں شب و روز میرے ساتھ کہیں شب و روز اپنی بنت قوم کے لیے آنسو بہاتا. کہتا ہے کیا یروشلم میں خدا کے ہاں انصاف نہیں؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو بچا نہیں سکتا؟ میری قوم کیوں خدا کو نہیں ڈھونڈتی؟ کیوں خدا کی تلاش نہیں کرتی؟ کیوں خدا کی پہچان نہیں لے؟ کہتا ہے کاش میرا سر پانی کا چشمہ ہوتا اور میں شب و روز درد والا نبی، قوم کی درد رکھنے والا، قوم کے لیے آنسو بہانے والا، رخنا میں کھڑے ہونے والا. ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قوم کے لیے درد رکھیں، جو لوگوں کے لیے درد رکھیں. نہیں تو لوگوں میں اپنی فکر پڑیں گے، کسی کو کسی کی فکر، ایون کہ مسیح کی فکر نہیں، اپنے کی کسی فکر نہیں، صرف اپنی. پالوس رسول کہتا ہے سب کو اپنی اپنی فکر ہے، کسی کو مسیح کی فکر ہے، سب کو اپنی اپنی فکر. ارشد بھائی یہ سچ بات ہے. اگر خدا فضل دے، خدا توفیق دے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں مسیح کی بادشاہت کے لیے فکر کرنی چاہیے. یہ آرزو رکھتی کہ خداوند خادم پیدا کر، ہمارے بیٹے بیٹیاں خادم بنا دے، گواہ بنا دے، یہ انجیل سنائیں، تیری بشارت کا کام کریں تاکہ تیرا آنا جلد ہو اور ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں اور تجھے روبرو دیکھیں. کیا وہ دن ہوگا کہ جب ہم اسے روبرو دیکھیں گے؟ روبرو کا مطلب ہے سامنے، آمنے سامنے یسوع سے بات کرنا ہے. میں کہاں گلے لگے جو پہلے میں تو تھلے جو کے جاگ جو پیر تے سجدہ کرنا خدا یہ تیرا ہی فضل ہے. میں کہا پڑھ تم کاشوا کی کتاب میں کہ تجھے جو تاج ملے گا، میں نے کہا وہ تاج میں اس کے قدموں میں رکھ دوں گا کہ خدا یہ تیری فضل سے تو مجھے ملا ہے، میری لیاقت میری طاقت کچھ نہیں ہے، یہ تاج تیرے ہی ہے کیونکہ تو نے تو مجھے دلایا. کیا 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 بات ہے خدا اس کے فضل کی. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہر وقت؟ دعا کرنا. میرے ساتھ رہنا. ہم نے کیا کرنا ہے ہر وقت؟ مذہب بنا لے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزوں. اگر چاہتے ہیں کہ قوم ہماری ترقی کرے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ترقی کریں، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں ریوائول آئے، اگر چاہتے ہیں کہ دنیا تبدیل ہو جائے، کہ خالی نعروں سے، خالی شور سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی خدا لا سکتا ہے، دعا سے تبدیلی آئے گی، دعا سے سب کچھ بدل سکتا ہے، ادروائز کچھ بدل نہیں سکتا. اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے بدل جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قوم بدل جائے، اگر چاہتے ہیں کہ کراچی شہر میں تبدیلی آ جائے، اگر چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان بدل جائے، اگر چاہتے ہیں کہ پورا ایشیا بدل جائے، اگر چاہتے ہیں کہ پورا یورپ بدل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں بیداری آ جائے، تو پھر یہ گھٹنوں کو دعا کرنا سکھا دیں، ان گھٹنوں کو جھکنا سکھا دیں، دعا کرنا سکھا دیں، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا سیکھ جائے. دیکھیے گا انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، خدا ان کا آنا جلد ہو جائے گا، پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ ہمیں کیا کرنا ہے جی؟ دعا کرنا. دعا ایسی بڑی کٹ کرنا ہے. تو دعا پہ زور دیا گیا ہے. دعا بہت ضروری ہے. آپ کی ساری مشکلیں جاتی رہیں، آپ کی ساری پریشانیاں جاتی رہیں. دعا دعا اور دعا. کیا کرنا جی؟ دعا دعا اور دعا. کریں گے سارے؟ آئے میرے ساتھ قید کریں. خدا زندہ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے کہ تو جو ہمیں سکھاتا، ہماری پالنا کرتا اور ہمیں اپنی راہیں دکھاتا، اپنی پہچان دیتا ہے،
اپنی نزدیکی دیتا ہے، اپنی قربت دیتا ہے. ہم اس بڑے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا، ہمیں اپنے ساتھ چلنا سکھا، ہمیں اپنی حضوری عطا کر دے تاکہ خداوند ہم تیری بادشاہ کی نصرت کے لیے کام کریں. خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ، تاکہ تیرا آنا جلد ہو اور ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں اور ہم تیرے ساتھ بادشاہی کریں. ہم تجھے روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم تیری بادشاہت میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ تو ابدی بادشاہ ہے اور تو نے ہمیں چن لیا ہے، الگ کیا ہے. ہم اس بڑے فضل کے لیے تیری شکر گزاری، اور ہم سبوں کو فضل دے کہ ہم تیری حضوری میں ٹھہرنے والے ہو سکیں اور ایمانداری، وفاداری اور دیانتداری سے تیرے ساتھ چلتے رہیں اور پہلا درجہ تجھے دینے والے ہوں. خدا ہمیں یہ توفیق دے، خدا ہمیں یہ توفیق دے. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. خدا ہم آپ سبوں کو برکت دے جی، اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دعا کرنے والے ہو سکے، رکھنا میں ٹھہرنے والے ہو سکے، ایک دوسرے کے لیے درد رکھنے والے ہو سکے، اپنی قوم کے لیے درد رکھنے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے ہم درد رکھیں اور کہیں خداوند تو جلد آ، ہم تجھے روبرو دیکھنا چاہتے ہیں. خدا ہم آپ سبوں